ان اللہ لا یغفر، یقینا اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں فرماتا، نہیں فرمائے گا ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذالک، جبکہ اس کے علاوہ اور اس سے کم تر جو اللہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہتا ہے، یعنی اس سے کم تر کی تو بخشش ہو سکتی ہے لیکن شرک کی کوئی بخشش نہیں۔ ان یدعون من دونہ، فرمایا ان یدعون، نہیں پکارتے وہ لوگ، من دون ہی، اس اللہ کے سوا، الا اناسا، مگر مؤنث یعنی دیویوں کو، جو ان کی جن کو وہ مؤنث قرار دیتے تھے۔ پھر فرمایا وَإِن يَدْعُونَ، اور وہ لوگ نہیں پکارتے، الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو، یعنی یہ جو اپنی من گھڑت دیویاں انہوں نے بنا رکھی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث ہیں، جبکہ خود اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نرینہ اولاد دے، اور جن کو انہوں نے خدا اپنا بنایا ہوا ہے وہ مؤنث ہیں۔ اور دوسرا، یہ حقیقتاً کسی کی بھی عبادت نہیں کر رہے اس کے سوائے اس کے کہ وہ شیطان مردود اور شیطان سرکش شیطان کی ہی عبادت کر رہے ہیں، دراصل اسی کے کہنے پر چل رہے ہیں، باقی اور کسی کی عبادت نہیں ہو رہی۔ لعنہ اللہ، تو فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ وقالا، اللہ نے اس شخص پر لعنت فرما دی ہے، وقالا، جس نے یہ کہا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، یعنی یہ شیطان ہے، لعنہ الشیطان مریدا، یہ سرکش شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالی نے اپنی پھٹکار ڈال رکھی ہے۔ وقالا، اور اس نے کہا تھا، یہ کہہ رکھا ہے پہلے سے، لأتخذن من عبادک، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے لے کر رہوں گا نصیبا مفروضا، ایک طے شدہ حصہ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو گمراہ کر کے رہوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کے اندر آرزوئیں بڑی بڑی انہیں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، اور وہ میری تعمیل کریں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چوپایوں کے کان چیر دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ تعمیل کرتے ہوئے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، تو سن لو جس کسی نے بھی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت کھلے خسارے اور تباہی میں جا پڑے گا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان تو ایسا ہے جو اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو وعدے کے ساتھ وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان ان سے وعدہ نہیں کرتا الا غرورا، مگر دھوکے کا، یعنی شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ اولئک ماواہم جہنم، یہی لوگ ہیں یعنی شیطان والے، شیطان کے ساتھ تعلق رکھنے والے، جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور ان کو وہاں سے بچنے کا کوئی رستہ نہیں ملے گا، اس سے کوئی راہ فرار نہیں ملے گی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری تمنائیں، یعنی جنت میں جانے کے لیے نہ تو تمہاری تمنائیں کام آئیں گی، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی خواہشات، بلکہ اصول یہ ہے کہ من یعمل سوءا، جس کسی نے بھی جو کوئی بھی برا کام کرے گا، یجز بہ، اسے اس کا بدلہ ملے گا، اس کی سزا مل کر رہے گی، ولا یجد لہ من دون اللہ، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، ولیا ولا نصیرا، کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فاولئک یدخلون الجنۃ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، ان کے تل کے برابر بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ان کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ومن احسن دینا، اور اس سے بہتر
دین کس شخص کا ہوگا؟ ممن، اس شخص کی نسبت جس نے اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہوا محسن، اور احسان کے درجے تک پہنچ گیا، یعنی اس کا نیکی کا وہ عادی اور خوگر بن گیا، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور جس نے سیدھے سچے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو اپنے احاطے میں لینے والا ہے، اللہ نے ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، دوبارہ وہ مسئلہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ صورت شروع ہوئی تھی، تو اختتام پر دوبارہ وہی مسئلہ آ رہا ہے، یعنی عورتوں کے حقوق اور عورتوں کے جو معاشرتی حقوق ہیں اس حوالے سے۔ فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے معاملہ میں فتویٰ پوچھتے ہیں، شریعت کا حکم پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، شریعت کا مسئلہ بتاتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلا علیکم، اور جو تم پر تلاوت کیا جا رہا ہے، وما یتلا علیکم فی الکتاب، ان کے بارے میں، وما یتلا علیکم فی الکتابی، اور جو تمہیں سنایا جا رہا ہے، تم پر پڑھا جا رہا ہے، فی الکتابی، اس کتاب کی، فی یتام النساء، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا توتونہن، جو تم ان کو، جن کو تم نہیں دیتے، ما کتب لہن، جو ان کا حق ہے، ان کا مقرر شدہ حق تم انہیں نہیں دیتے، وترغبون ان تنکحوہن، اور جب کہ تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اس کے علاوہ ان کمزور بچوں کے حوالے سے، وان تقوموا للیتامى، تو یہ آیات جو ہیں جو تم پر تلاوت کی جا رہی ہیں یہ تمہیں حکم دیتی ہیں، وان تقوموا للیتامى بالقسط، کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، کہ تم ان یتیموں کے بارے میں انصاف پر کاربند رہو، وما تفعلوا من خیر، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تبارک و تعالی کو اس کا پورا علم ہے۔ وإن امرأۃ، اور اگر کسی عورت کو خافت، اندیشہ ہو، عورت اندیشہ رکھے، من بعلہا، اپنے شوہر سے، نشوزاً، کسی قسم کی زیادتی کا، او اعراضاً، یا بے رخی کا، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر پھر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، وصلح خیر، اور صلح کر لینا بہتر ہے، وأحضرت الانفس الشح، جبکہ انسان کی ایسی طبیعت ہے کہ اس کے دل میں لالچ کا مادہ رکھ دیا گیا ہے، یہ لالچ کا مادہ انسان پر مسلط رہتا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، بہرحال اگر تم احسان کرو، اچھی روش اختیار کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ آگے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، یعنی یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، ولن تستطیعوا، یہ تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان پورا کا پورا انصاف کر سکو، یعنی دل کی چاہت اور دل کے میلان میں بھی تم برابری کر سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ولو حرصتم، چاہے تم اس کے لیے کتنا ہی حرص کر لو، فلا تمیلوا کل المیل، بس اصل حکم یہ ہے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی طرف، فلا تمیلوا، تم نہ جھک جاؤ، کل المیل، ایک ہی طرف پورے کے پورے نہ جھک جاؤ، فتذروہا، کہ دوسری بیوی کو چھوڑ دو، کل معلقہ، جیسے کوئی معلق کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، بس ایک رشتہ تو ہے مگر اس کے حقوق کو ادا نہیں ہو رہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کر لو،
وتتقو اور تقوی کی روش اختیار کرو، فإن اللہ کان غفور الرحیمہ، تو اللہ تبارک و تعالی بھی غفور، بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں یتفرقا، دونوں علیحدہ ہو جائیں، یغن اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی غنی کر دے گا، کلم، ان میں سے ہر ایک کو، من سعتہ، اپنی کشادگی سے۔ وکان اللہ واسعا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسعت رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ہم نے تاکید کی ہے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے تاکید کی ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی ہم تاکید کر رہے ہیں، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم نہیں مانو گے، کفر کی روش اختیار کرو گے، انکار کا معاملہ کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بہرحال یہ تو یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات جو ہے وہ تو خود غنی ہے اور حمیدہ، اور تمام تعریفوں کے لائق ذات ہے، وہ خود بے نیاز ہے تمام تعریفوں، اور وہ اس کی ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کام بنانے کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے، ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے کر چلا جائے، وَیَأْتِ بِآخَرِینَ، اور دوسرے لوگوں کو لے کر آئے۔ وَکَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِکَ قَدِیرًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو ایک اور بات حقیقت بتائی جا رہی ہے، فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا، جو کوئی بھی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اللہ کے پاس ہے ثواب دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ وکان اللہ سمیعا بصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سننے ہر چیز کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔